بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 35 آج ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں۔ آج کا سبق کا عنوان کتاب النکاح، الباب الثانی، الرکن الثانی، الفصل الثالث، اور الفصل الثالث میں سے بھی پانچواں مسئلہ جو ہے آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح، الباب الثانی یا رکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل اور الفصل الثالث میں سے بھی الموضوع الاول اور الموضوع الاول میں سے چوتھا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ چوتھا مسئلہ جو ہم نے پڑھا گزشتہ سبق میں، اس کا عنوان یہ تھا: کیا آزادی حق مہر بن سکتی ہے؟ ایک لونڈی کو آزاد کیا جائے، پھر اسی سے نکاح کر لیا جائے اور اس کو کوئی معین چیز نہ دی جائے، تو کیا ایسا ممکن ہے یا نہیں ممکن؟ تو اس کے حوالے سے گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ فقہا کے دو گروہ اور ان فقہا میں سے بعض کی رائے جواز کی ہے اور بعض کی جو ہے وہ غیر جواز کی ہے۔ جنہوں نے جائز قرار دیا وہ اثر کے مطابق اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، اور اگر یہ ان کے علاوہ کسی کے لیے ہوتا تو لبینہ ہوا، واضح کر دیتے، یعنی کہ اگر ان کے علاوہ اور کسی کے لیے یہ جائز نہ ہوتا تو آپ واضح کر دیتے۔ جب آپ نے واضح نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ بعض فقہا نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بہرکیف اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق سے جاننے کی اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیز ہم پڑھیں گے، کتاب النکاح، الباب الثانی، الرکن الثانی، الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الاول، اور اس میں سے بھی پانچواں مسئلہ جو ہے آج انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے جو سبق میں ہم مسئلہ پڑھیں گے اس کا عنوان یہ ہوگا کہ حق مہر کے وصف کے بارے میں حکم کیا ہے، اور اس میں موجود جو اختلاف ہے فقہا کا وہ کیا ہے، سبب اختلاف کیا ہے، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے اگر ممکن ہوا انشاءاللہ العزیز تو آج کے سبق میں ہی حق مہر کی ادائیگی میں تعجیل اور تاخیر کا کیا حکم ہے، حق مہر کو جلدی کرنا یا مؤخر کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے شریعت کا، اس کے حوالے سے فقہا کی آراء کیا ہیں، ان کا اختلاف، سبب اختلاف کیا ہے، وہ ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل الرکن الثانی کا تعارف دیکھ لیں۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، یہ نکاح کی شروط کے حوالے سے ہیں، وہ چیزیں جن کے بغیر نکاح مکمل نہیں ہوتا، جو شروط ہیں ان میں سے ہے۔ اس میں امام رحمہ اللہ نے تین تقسیمیں قائم کی، تین طرح سے اس مسئلے کو تقسیم کیا، اور فرماتے ہیں کہ الرکن الثانی فی شروط العقد، رکن ثانی یہ عقد کی شروط کے حوالے سے ہے، اور اس میں تین فصلیں ہیں۔ پہلی فصل فی الاولیاء، اولیاء کے حوالے سے، دوسری فی شہود، گواہوں کے حوالے سے، تیسری فصل فی صداق، مہر کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ ہمارا سبق جو ہے وہ الفصل الثالث پہ ہے، صداق یعنی مہر کے حوالے سے، اور ہم جو مہر کے متعلقہ مسائل ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اب آگے الفصل الثالث کو دیکھ لیتے ہیں۔ الفصل الثالث کا تعارف جو صداق کے حوالے سے ہے، اور جب ہم صداق پہ بات کریں گے تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والنظر فی الصداق، یہ جب مہر کی بات ہوگی تو اس میں پھر مزید 6 مسائل کے ساتھ ہم اس مسئلے کو تقسیم کر کے پڑھیں گے۔ اور پہلا حکم اور ارکان الحمدللہ ہم نے اس کو بالتفصیل جاننے کی کوشش کی۔ دوسرے نمبر پہ وہ فی تقرر جمیعہ للزوجہ، یہ جو ادائیگی کا وقت ہے جو مقرر کرنے کے حوالے سے، اس کے حوالے سے ہے۔ تیسرے نمبر پہ نصف، چوتھے نمبر پہ تفویض، پانچویں نمبر پہ فاسد حق مہر جو ہے، اور چھٹے نمبر پہ اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا حل کیا ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے۔
ہمارا پہلا جو الموضوع الاول ہے اس میں جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں مسائل، وہ ہے 4 مسائل کے تحت اس کو ذکر کیا گیا، یعنی اس کا حکم اور ارکان۔ سب سے پہلے الاولا، پہلا جو ہے وہ حکم ہے، اس کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ پھر الثانیہ فی قدری ہی، اس کے حوالے سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تیسرے نمبر پہ فی جنس ہی و وصف ہی، یہ جو جنس والا مسئلہ ہے اس میں بھی الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں 2 مسائل، جو آزادی والا اور دوسرے نمبر پر اجرت والا مسئلہ، یہ دونوں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں فقہا کا اختلاف، سبب اختلاف اور ان کی ادلہ، وہ الحمدللہ ہم جان چکے ہیں۔ اور ساتھ اس کے وصف، انشاءاللہ العزیز ہم آج وصف کے حوالے سے، حق مہر کا جو وصف ہے اور صاف کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پر مسئلہ ہے فی تعجیلی ہی، حق مہر کو مؤخر کرنے کے حوالے سے، اگر ممکن ہوا تو آج انشاءاللہ العزیز یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق یہ ہے کہ حق مہر کے وصف کے بارے میں حکم اور اختلاف کیا ہے۔ عزیز طلباء کرام، بات ہم عربی عبارت پڑھنے سے قبل یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ حق مہر جو ہوتا ہے وہ معین چیز ہو، یعنی اس کو مقرر کیا جائے کہ یہ چیز حق مہر میں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جنس واضح ہو، تعین بھی ہو اور جنس واضح ہو، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، کپڑے ہیں، کوئی بہیمت الانعام میں سے ہے، غلام یا لونڈی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے اوصاف بھی واضح ہوں، اگر سونا ہے، اچھے والا سونا ہے، 24 کیرٹ ہے، کم ہے، یا اس کی قیمت کون سے والی ہے، نمبر 1۔ اگر بہیمت الانعام میں سے ہے تو اس کی جو اوصاف ہے وہ واضح ہوں، یہ بکری یا گائے ہے، کیسی ہے، دودھ دیتی ہے نہیں دیتی، مذکر میں سے ہے یا مونس میں سے ہے، یعنی یہ اوصاف واضح ہونے چاہیے۔ اس سے ہمیں 3 چیزوں کا اندازہ ہو گیا۔ نمبر 1، وہ معین ہو، اس کا تعین کیا جائے۔ نمبر 2، اس کی جنس واضح ہو۔ نمبر 3، اس کے وصف واضح ہوں۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں حق مہر کے حوالے سے۔ حق مہر کا جو وصف ہے اس میں یہ 3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے۔ آگے ہم امام رحمہ اللہ نے جو مسئلہ قائم کیا اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا صِفَةُ الصَّدَاقِ، جہاں تک مہر کی صفات کے حوالے سے بات ہے، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا، وسارے کے سارے فقہاء متفق ہیں، عَلَى انعقاد النکاح عَلَى العوض المعین الموصوف، سارے فقہاء اس بات پہ متفق ہیں کہ نکاح منعقد ہوتا ہے علی العوض، کسی چیز کے عوض میں۔ کوئی بھی چیز ہے جو چیز کسی چیز کا عوض بن سکتی ہے، عوض ہو وہ قیمت ہو جائے، لونڈی ہو جائے، کپڑے ہو جائیں، یعنی کوئی بھی چیز جسے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، عوض بن سکتی ہے کسی چیز کا، وہ المعین، وہ اس کا تعین بھی ہو، معین چیز ہو، الموصوف، اور اس کے اوصاف واضح کر دیے گئے ہوں۔ اب عوض میں اگر ہم کپڑے کو عوض بنا لیں، مثال کے طور پہ حق مہر ہوتا ہے کہ یہ کپڑا آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں حق مہر، تو ٹھیک ہے، بعض فقہاء کے نزدیک یہ جائز ہے، عورت جس پہ راضی ہو جائے، یا جو چھوٹی سے چھوٹی چیز جس پر میاں بیوی زوجین راضی ہیں تو وہ نکاح کے لیے حق مہر بن سکتی۔ لیکن اگر کپڑے کو بھی مقرر کیا گیا ہے تو پھر سب سے پہلے تو اس کا تعین ہو کہ اس کی مقدار، یا فلاں کپڑا جو ہے اتنی مقدار میں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس کی جنس واضح ہو، کپڑا کون سا ہے، سردیوں والا ہے، گرمیوں والا ہے، ریشم کا ہے، اور اس میں کون سی کوالٹی ہے اس کی، یعنی جنس اس کی واضح ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کی اوصاف، یعنی کپڑے کے جو اوصاف ہیں وہ بھی واضح ہونے چاہیے کہ کپڑے میں وصف کون سا ہے، بہت عمدہ ہے، کم ہے۔ یا اسی طرح آپ دوسری مثال اس میں یہ لے لیں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے نکاح کرتا ہوں، تو نکاح کے بارے میں حکم پھر یہ ہے کہ حق مہر کیا ہے۔ حق مہر میں پھر 3 چیزیں ضروری ہیں، عوض ہو، وہ معین ہو، اور موصوف بھی ہو، صفت بھی اس کی بیان کی گئی ہو۔ اگر وہ بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایک غلام کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ غلام کی قیمت
وہ خدمت کرنے والا غلام ہے، رکھوالی والا ہے، یا کون سا غلام ہے، وہ واضح کرے، اس کی قیمت کو واضح کرے، اس کے اوصاف کو واضح کرے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں بکری کے بل شاد کا لفظ بول دیتا ہے، تو شاد سے مراد اب بکری مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، تو کون سا جو اس کی جنس ہے اور اس میں اوصاف کیا ہیں، اگر بکری ہے دودھ دیتی ہے نہیں دیتی، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہیں۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں انعقاد نکاح جو ہوتا ہے وہ عوض پہ ہوتا ہے، معین اور موصوف پہ ہوتا ہے۔ آنی میری مراد یہ ہے کہ المنضبط جنسہ وقدرہ بالوصف، وہ مہر ہو جس کا جنس، اس کا مقدار اور اس کا وصف اوصاف کے ساتھ وہ بالکل واضح طور پہ اس کو ذکر کیا جائے۔ اگر کوئی بکری ہے، کپڑا ہے، سونا ہے اور کچھ بھی ہے، اس کے اوصاف، تعداد، مقدار، جنس واضح ہونی چاہیے۔ مختلف اور فقہا کا اختلاف ہے اس بات پہ فی العوض الغیری، ایسا عوض الغیر موصوف ولا معین، ایسا عوض جو جس کے اوصاف بھی بیان نہیں ہوئے اور جس کو معین بھی نہیں کیا گیا، تو ایسے عوض کے حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں مثل ان یقول، مثال کے طور پہ تو یہ کہے انکحتکھا، میں نے آپ سے نکاح کیا، علی عبد او خادم، ایک خادم کے بدلے میں یا ایک غلام کے بدلے میں، من غیر ان یصف ذلک وصفا یضبط قیمتہ، بغیر اس بات کے کہ وہ اس کا کوئی وصف بیان کرے جس سے اس کی قیمت کا اندازہ ہو سکے۔ اب ایک غلام ہے اور وہ بڑا قیمتی غلام ہے، وہ کام کرتا ہے سب کچھ، رکھوالی والے یا مالک کا بڑا وفادار ہے، اس کی قیمت ظاہر سی بات ہے کہ جو مال اچھا ہے تو اس کی قیمت بھی بالاولیٰ زیادہ ہوگی، اور ایک وہ غلام ہے جو بھاگ جاتا ہے، مالک کا وفادار نہیں ہے، کام اچھے نہیں کرتا، اس کی قیمت کم ہوگی۔ اب انہوں نے ایسا کوئی وصف بھی بیان نہیں کیا جس سے اس غلام کی قیمت کا اندازہ ہو سکے، تو فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یجوز، امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں کے نزدیک یہ موقف ہے کہ یجوزو، اس سے یہ نکاح جائز ہو جائے گا، یعنی اس نے صرف معین کیا ہے، اس کی جنس نہیں بتلائی، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو اوصاف ہیں وہ دونوں چیزیں نہیں بتلائیں، صرف یہ کہا ہے کہ میں ایک غلام یا خادم کے بدلے میں، یہ معین ہو گیا کہ غلام ملے گا یا خادم ملے گا، اب وہ اس کی جنس کیا ہوگی، وہ بڑے اعلیٰ مال ہوگا، کم مال ہوگا، اس کے اوصاف وہ نہیں ابھی بتلائے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک قال، وہ کہتے ہیں کہ لا یجوز، یہ کام جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ عِنْدَ مَالِكٍ، اور جب نکاح قائم ہو جائے، نکاح ہو چکا ہے علی هذا الوصف، اسی اندازے پہ اور اسی اعتبار سے، تو امام مالک رحمہ اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کان لها الوسط مما سما، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح ایسے ہی ہو چکا ہے تو پھر اس عورت کو اوسط، ایک درمیانی چیز جو ہے وہ دی جائے گی، مما سما، جو اس نے نام لیا تھا۔ اگر اس نے کہا تھا کہ میں ایک خادم یا غلام کے بدلے میں نکاح کرتا ہوں اور اس نے اس کا وصف وغیرہ واضح نہیں کیا، تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پھر یہ ہوگا کہ وہ بندہ ایک اوسط غلام، ایسا غلام جو نہ کم تر ہو نہ بڑا اعلیٰ پائے کا ہو، جو ایک اوسط ہے وہ دے گا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یجبر علی القیمت، اس بندے کو اس غلام کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، پھر مجبور کیا جائے گا اس کو کہ وہ اس غلام کی قیمت ادا کرے۔ وسبب اختلافہم، اور اس کا سبب اختلاف یہ ہے کہ حل یجزی النکاح، کیا نکاح جو ہے وہ اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے، یا اس کا احتمال، یا اس کو ایسی سچویشن پہ محمول کیا جا سکتا ہے، فی ذالک، اس معاملے میں، مجری البیع من القصد فی التشاحی،
امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبب یہ ہے کہ نکاح کو ہم بیع کے اس مقام پر محمول کر سکتے ہیں جہاں پہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تشاح کا مطلب جو ہے یہ ہے عربی لغت کے مطابق، تشاح اس بندے کو کہتے ہیں الخصمان فی الجدل، وہ دو بندے جو لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں، اراد کل منہما ان تکون له الغلبہ، ہر بندہ ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے غلبہ حاصل ہو جائے اس کو۔ تو تشاح کا مطلب یہ ہے کہ باہمی امور جو ہیں، لڑائی جھگڑا یا بحث مباحثہ، تو کیا نکاح کا جو معاملہ ہے اس کو بیع کی ایسی صورتحال پہ منطبق کیا جا سکتا ہے؟ اور لیس یبلغ ذلک المبلغ، کیا یا پھر یہ ایسے مقام پہ نہیں ہے، بل القصد منہ اکثر ذلک المکارمہ، بلکہ اس سے مراد اور اس کا مقصد جو ہے وہ تو عزت افزائی ہے اور عزت کے لیے ہے۔ فمن قالا، بس جس بندے نے یہ کہا، فقہا میں سے جن کی رائے یہ ہے، فمن قالا جن کی رائے یہ ہے کہ یجری، یہ اس کو ہم منطبق کریں گے فی التشاحی، آپس کے باہمی امور پہ، اور آپس میں وہ جو لڑائی جھگڑ کے بحث مباحثے کرنے کے بعد معاملات طے پاتے ہیں، اگر ہم اس کو اس بات پر محمول کریں گے تو پھر کہتے ہیں مجر البیع، بیع کی طرح، تو فرماتے ہیں لا یجوز البیع علی شیء غیر موصوف، تو پھر نکاح اور بیع بھی ایسی چیز جس کا وصف نہ بیان کیا گیا ہو، ایسی چیز پر بیع کرنا جب جائز نہیں ہے تو کذالک لا یجوز النکاح، اسی طرح پھر نکاح جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دو بندے آپس میں بیع کر رہے ہیں، ابھی ان کا ریٹ طے نہیں ہوا، ریٹ فکس نہیں ہوا، وہ دونوں ریٹ فکس کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بحث مباحثہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بیع بھی نہیں ہوئی۔ بیع کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی ایک بات پر متفق ہو جائے، جیسا وہ ضروری ہے متفق ہونا، اسی طرح نکاح میں بھی ایک غیر معین چیز ہے، جب تک اس کا تعین نہ ہو جائے، اس کے اوصاف ہر چیز کلیئر کٹ نہ ہو جائے، تب تک نکاح نہیں ہوگا، جیسے بیع کے معاملات میں ہوتا ہے۔ ومن قال لیس یجری مجراہ، اور جن کا یہ موقف ہے کہ یہ بیع کے معاملات کی طرح منطبق نہیں ہوگا، اس پہ محمول نہیں ہوگا، یہ ایسے حالات پہ نہیں چلے گا، اذ المقصود منہ انما هو المکارمہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ بیع کے معاملات کی طرح اس کو طے نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد تو عزت اور تکریم ہے، اور عزت اور تکریم والے معاملات جو ہوتے ہیں ان کو بیع پہ محمول نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا یہ ہے انما هو المکارمہ، یہ عزت تکریم والا معاملہ ہے، تو پھر جب یہ عزت تکریم والا ہے تو لا یجوز، یہ جائز ہے۔ تو جب اس کو عزت تکریم اور احترام پہ معمول کریں گے تو اس معاملے میں عزت تکریم احترام تو باہر کیف موجود ہوتا ہے، تو بیع میں یہ احترام کے معاملات نہیں ہوتے، اس میں تو ایک بندے نے چیز خریدنی ہے، دوسرے نے بیچنی ہے، لینے والا جو ہے وہ ریٹ کم سے کم کرنا چاہتا ہے، دینے والا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے، ان میں یہ بحث مباحثہ موجود ہوتا ہے، جبکہ نکاح کے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں عزت تکریم والا پہلو باہر کیف موجود ہوتا ہے۔ جن کی رائے یہ ہے کہ عزت تکریم احترام والا معاملہ ہے تو پھر یہ درست ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ نے تعجیل کے حوالے سے بیان کیا کہ حق مہر کو مؤخر کرنا، اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اس میں سے الفصل الثالث کی تفصیل، فصل الثالث میں سے موضوع الاول، اور اس میں سے 5واں مسئلہ حق مہر کے وصف کے بارے میں حکم اور اختلاف جو ہے اس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی میں سے الفصل الثالث میں سے الموضوع الاول، اور الموضوع الاول میں سے 6واں مسئلہ جو ہے حق مہر کی ادائیگی میں تعجیل اور تاخیر، اس کا حکم کیا ہے اور اختلاف وغیرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الموضوع ثانی کا تعارف وغیرہ بھی ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم ایک بنیادی طور پہ جو خاکہ ہے
اس باب کے یعنی الموضوع الاول کا اب تک اس کے حوالے سے بھی ایک خلاصتاً یعنی 6 کے 6 مسائل کے عنوانات خلاصتاً ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کیا لونڈی کی آزادی اس کا حق مہر بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس کے حوالے سے فقہا کی ادلہ اور ان کی جو آراء ہیں ان کو با دلیل اور با حوالہ تلاش کریں اور ان کو ضبط کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔